بہت زمانہ گزرا۔ کشمیر میں دو بہنیں رہتی تھیں۔ ان کا باپ کشمیر کے راجا کا شکاری تھا۔ وہ اکثر راجا کے ساتھ شکار پر جاتا، اس لیے دونوں بہنیں گھر میں اکیلی ہی رہتی تھیں۔ دونوں بہنوں کی عمروں میں تو زیادہ فرق نہ تھا، لیکن مزاج میں بے حد فرق تھا۔ بڑی بہن سارا خود غرض، بد مزاج اور تھڑ دلی تھی، لیکن چھوٹی بہن تارا اتنی معصوم اور من موہنی تھی جیسے کنول کا پھول۔ دوسروں کے کام آنا اور ان سے محبت کرنا ہی اس کی زندگی تھی۔ تارا کو جو بھی دیکھتا پسند کرتا، لیکن سارا کے بارے میں لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ چھوڑو جی، وہ بد شکل، جھاڑ کا کانٹا، لڑاکا، یہاں تک کہ جنگلی جانور، درخت، ندی نالے بھی اس سے ناراض تھے۔ لیکن سارا کو ان باتوں کی کیا پرواہ، وہ تو مزے سے جو جی میں آتا کرتی۔ سارا ایک روز کچھ زیادہ ہی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ اب تارا کو کیا معلوم کہ آپا کا موڈ پہلے سے ہی بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ اس سے بولی، آپا، ہم میں سے کسی کو نانا جان کی خیر معلوم کرنے جانا چاہیے۔ کافی دن گزر گئے، ادھر کی خیر خبر نہیں آئی۔ نانا اس برسات میں بیمار بھی ہو گئے تھے۔ ماموں اور ممانیاں کھیتوں میں کام کرنے چلی جاتی ہیں تو وہ بیچارے اکیلے پڑے رہتے ہیں تو پڑے رہیں، مجھے کیا، اس سے اچھے بھی کئی کام کرنے کو ہیں۔ خواہ جنگل میں مارے پھرو۔ مجھے پوچھے، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ جی، بڈھے کی خیریت پوچھنے جا رہے ہیں۔ ہا 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 ہا، تمہیں شوق ہے تو جاؤ، میں تو نہیں جاؤں گی، پر وہاں سارا دن نہ گوا آنا۔ تمہیں واپس آ کر میری قمیض کی مرمت بھی کرنا ہے اور دھان میں چڑھنے ہیں۔ بس آج رات تک کے لیے تھوڑے سے چاول ہیں، اور ہوں گے تو کل پکیں گے۔ اور دیکھو، راستے میں دیر نہ کر دینا، ورنہ پھر کبھی نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ جی سمجھ گئی آپا۔ تارا اکیلی ہی نانا کے گھر چل پڑی۔ ابھی زیادہ دور نہ گئی تھی کہ اچانک ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی اسے روکنے کے لیے کہہ رہا ہو۔ وہ اسی وقت آلوچے کے ٹہنیوں کے نیچے سے گزر رہی تھی، جو آندھی اور بارش کی وجہ سے بل کھا کر جھک گئی تھی۔ پیاری تارا، آواز آئی، رک جاؤ اور میری مدد کرو، میری حالت بہت خراب ہے۔ تارا نے آلوچے کی ٹہنیوں کو غور سے دیکھا اور سوچا، میرا خیال ہے یہ آلوچے کی ٹہنیاں ہی بول رہی ہیں، اور تو یہاں کوئی نہیں۔ تارا کو ذرا برابر حیرت نہ ہوئی، کیونکہ اس قسم کی باتیں اس کی زندگی میں روز ہوتی رہتی تھی۔ ہاں، یہ آلوچا ہی بول رہا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ پھر آواز آئی، میری ٹہنیاں ہوا کے تیز جھونکوں سے ایک دوسرے میں پھنس گئی ہیں۔ جب پھول کھیلنے کے دن آئیں گے تو ان کو سورج کی کرنیں نصیب نہیں ہوں گی اور پھول پھل نہیں بن سکیں گے۔ ان ٹہنیوں کو سیدھا کر دو تارا رانی۔ کیوں نہیں؟ تارا نے یہ کہہ کر اپنی چھوٹی سی گٹری زمین پر رکھی اور بڑے شوق سے ٹہنیوں کو ٹیک کر دیا۔ کانٹے چبھنے سے اس کے ہاتھوں سے خون رسنے لگا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ اب ان ٹہنیوں پر دھوپ بھی پڑ سکتی تھی اور ان میں سے ہوا بھی گزر سکتی تھی۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے اب، آلوچے کے درخت نے سریلی آواز میں کہا۔ ننھی تارا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ آئندہ جب تم یہاں سے گزرو گی تو میں بدلہ چکا دوں گا۔ تارا نے جواب دیا، مجھے تمہاری مدد کر کے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلنے لگی، اور کچھ دیر ہو گئی تھی، اس لیے چلنے کی بجائے دوڑنے لگی۔ دوڑتے دوڑتے راستے میں ایک جگہ آگ کا الاؤ آیا جو اب بجھ چکا تھا۔ یہ آگ شاید کسی لکڑہارے نے جلائی ہوگی اور پھر اسے یوں ہی چھوڑ کر چلا گیا ہوگا۔ آگ نے تارا کو پکار کر کہا، تارا، تارا، اتنی جلدی مت کرو، دیکھو میں اپنی ہی راکھ تلے دم توڑ رہی ہوں۔ تارا رک گئی اور بولی، وہ تو ہے، لیکن میں اس چھری کی نوک سے تمہیں کریت دیتی ہوں، تم دہکنے لگو گی۔ اتنا کہہ کر تارا نے چھری سے راکھ ہٹا دی۔ کوئلوں کو جو ہی ہوا لگی وہ دہک اٹھے، پھر شعلے بھڑکنے لگے جیسے تالیاں بجا کر ناچ رہے ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہے ہو، پیاری تارا، ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ تارا نے اپنا سفر پھر شروع کر دیا۔ تھوڑی دور گئی تھی کہ اس کا راستہ پیپل کے ایک ٹوٹی ہوئی شاخ نے روک لیا۔ رات کی آندھی نے اسے توڑ کر زمین پر گرا دیا تھا۔ تارا، پیاری تارا، درخت چلایا، ذرا رک جاؤ، دیکھو آندھی نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا۔ میں اس شاخ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، تم اسے اٹھا کر پھر میری گود میں رکھ دو، ورنہ یہ سوکھ کر مر جائے گی۔ رحم دل تارا نے کہا، چچ چچ، کتنی بری بات ہوگی، میں ابھی شاخ کو باندھ دیتی ہوں۔ لیکن تارا کو خیال آیا کہ وہ شاخ کو باندھے گی کس سے؟ اس وقت وہ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھی، کیونکہ نانا سے ملنے جا رہی تھی۔ سب سے خوبصورت تو اس کی چنری تھی، پیاز کے چھلکے جیسی باریک گلابی چنری پر ستارے لگے ہوئے تھے۔
وہ چنری اس کے نانا کو بھی بے حد پسند تھی، لیکن اس وقت اس کے سامنے زخمی شاخ پڑی تھی جس کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اس کے نرم پتے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ تارا دل میں دکھ لیے اس کو تک رہی تھی کہ اس کے بازو پر 2 قطرے گرے۔ شاید پیپل رو رہا تھا۔ اب کیا تھا؟ تارا نے بغیر کچھ سوچے چنری پھاڑی اور شاخ کو پیپل کے ساتھ باندھ دیا۔ پیپل نے اطمینان کا سانس لیا۔ رحم دل تارا، پیاری لڑکی۔ یوں لگتا تھا جیسے پیپل کہہ رہا ہو، اچھی لڑکی، میں بھی ایک دن تمہارے کام آؤں گا۔ اب تارا کو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ پھٹی ہوئی چنری اوڑے دوڑ رہی تھی۔ راستے میں ایک چھوٹا سا چشمہ پڑتا تھا۔ تارا اسے پھلانگنے لگی تو ایک آواز آئی۔ تارا وہیں کے وہیں رک گئی اور غور سے سننے لگی۔ چشمہ کہہ رہا تھا، مجھ سے زیادہ بد نصیب کوئی چشمہ نہ ہوگا۔ رات کی بارش اور آندھی نے مجھے ریت اور پتوں سے پاٹ دیا ہے۔ میں اب کبھی دریا سے ملنے نہیں جا سکتا۔ دریا مجھے سمندر تک لے جاتا اور میں سمجھتا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی۔ اب تو میں بہہ نہیں سکتا، میں مر رہا ہوں۔ ہاں سچ مچ؟ تارا کے منہ سے آہ نکلی۔ پھر اس نے چشمے میں جھک کر دونوں ہاتھوں کا چلوسا بنایا اور ریت اور پتے نکال کر چشمے کو صاف کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں بہاؤ پیدا ہو گیا۔ اب چشمہ بڑے بانک پنک سے گنگناتا، ننھی منی لہروں کا جال بنتا بہہ رہا تھا اور بہت خوش تھا۔ چشمے نے بھی تارا سے وہی بات کہی جو اوروں نے کہی تھی، تارا رانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تارا نانا کی جھونپڑی کے پاس پہنچی تو اس کی سانس پھول رہی تھی۔ بڑے میاں تارا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تارا تو ہمیشہ صاف ستھری رہتی ہے اور آج پھٹا ہوا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے، بال الجھے ہوئے ہیں اور ان میں گرد و غبار تن کے پتے اٹکے ہوئے ہیں۔ میری بیٹی، کس راستے سے آئی ہو جو یہ حلیہ بن گیا؟ بڑے میاں نے سوال کیا۔ جو سب سے چھوٹا تھا، نانا جان، لیکن راستے میں کئی کام کرنے پڑے، تارا نے جواب دیا۔ چلو خیر، تم جس طرح اور جیسے بھی آئی ہو، میرے لیے نور بن کر آئی ہو۔ بڑے میاں نے پیار سے تارا کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اسے جھونپڑے میں لے جا کر دودھ میں کھٹائیاں ڈال کر کھلائیں جو انہوں نے اپنے ناشتے میں سے بچا کر رکھی تھی۔ بڑے میاں کے بیٹے اور بہویں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتی تھی۔ بڑے میاں بوڑھے تھے، اس لیے بری بھلی جیسی زندگی گزار رہے تھے، اپنے بیٹوں کے پاس رہ کر گزار رہے تھے۔ انہیں تارا کے ساتھ سب سے زیادہ پیار تھا۔ تارا آ جاتی تو ان میں ایک نئی زندگی دوڑ جاتی۔ وہ جب گھر واپس جانے لگتی تو نانا جان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ تاکید کرتے کہ بیٹی جلدی جلدی آیا کرو۔ آج بھی نانا جان نے سارا کا پورا حال پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ اس کا مزاج پہلے سے بہتر ہوا ہے یا نہیں۔ جب تارا نے ان کو بتایا کہ اگلی بار سارا آپ سے ملنے آئے گی تو وہ خوش نہ ہوئے اور بولے، اس سے کہنا تکلیف نہ کرے۔ یہ کہہ کر بڑے میاں نے سونے کا خوبصورت جراؤ بازو بند نکالا اور تارا کو دیتے ہوئے کہا کہ تارا میری بچی، یہ لو، یہ میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ تارا تحفہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی، لیکن پھر کچھ سوچ کر ہاتھ کھینچ دیا۔ نہ نانا جان، ممانی آپ سے ناراض ہوں گی۔ اگر میں نے بازو بند لے لیا تو وہ ضرور آپ سے پوچھیں گی اور پھر جل بھن جائیں گی۔ جلتی ہیں تو جلا کریں، کوئی پرواہ نہیں۔ بڑے میاں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے چیخ کر کہا، یہ عورتیں مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتی، میں ان کو کوئی چیز نہیں دوں گا۔ بڑے میاں نے بازو بند تارا کے نازک سے بازو میں پہنا دیا۔ وہ تارا کے گورے بازو میں بہت بھلا لگ رہا تھا، بہت ہی جچ رہا تھا۔ بیٹی، میرے پاس تمہاری نانی کے بندے بھی ہیں، ٹیکا بھی ہے۔ نانا جی خوشی سے چمک رہے تھے۔ اگر تمہاری ممانیوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں نے وہ کہاں چھپا رکھے ہیں تو وہ چرا کر ٹھکانے لگا دیں، پھر میں تمہیں کیا دوں گا؟ تارا کبھی بازو بند کو دیکھتی تھی اور کبھی اپنے پیارے نانا کو۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ نانا جان، آپ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، سب سے زیادہ۔ یہ کہہ کر اس نے نانا کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور پیار کیا۔ اور میں بھی تمہیں سے پیار کرتا ہوں بیٹی، صرف تم سے۔ نانا نے بھی تارا کا منہ چوما اور کہا، بیٹی اب تم گھر بھاگ جاؤ، چاند نکل آیا ہے، رات ہوئی سمجھو۔ میں نہیں چاہتا تمہیں راستے میں کوئی چیتا ویتا پکڑ لے، جاؤ تیز بھاگو۔ اور تارا تیز تیز بھاگتی جب گھر پہنچی تو سارا غصے سے آگ بگولا ہوئی بیٹھی تھی۔ تم نے جاتے ہوئے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ سارا دن گزار کر آؤ گی؟ کم بخت، سارا تارا کو دیکھتے ہی چلائی۔
सारा काम मुझे करना पड़ा। घर में कौन था जिससे मैं बात करती? बंद किए के मुंह अकड़ गया। अचानक सारा की नजर तारा के बाजू पर पड़ी। वो चीख उठी, ये चमकदार चीज क्या पहन रखी है? कहाँ से ली? उसने झपटकर तारा के बाजू से बाजूबंद उतारना चाहा। तारा ने बाजूबंद छुपाते हुए कहा, नाना अब्बा ने मुझे दिया है। क्यों ना खींचूं? आपने तो मेरा बाजू छील दिया। नाना अब्बा ने मेरे लिए क्या भेजा है? सारा की आंखें गुस्से से अंगारा हो रही थी। बस मुझे ही दिया है, आपके लिए कुछ नहीं भेजा। तारा ने बाजू बंद को दूसरे हाथ में छुपाते हुए जवाब दिया। हाँ हाँ, तभी तो इतनी चाव से नाना के पास जाती हो। सारा ने हकारा से कहा। अच्छा ठीक है, कल मैं नाना के घर जाऊंगी, और अगर नाना ने मुझे कुछ ना दिया तो तुम्हारा बाजू बंद छीन लूंगी, समझी? सारा गुस्से से सारे घर में फंकारती फिरी। इसी हालत में सो गई और अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही नाना के घर रवाना हो गई। यूं ही वो आलूचे के दरख्त के पास पहुंची, आवाज आई, सारा कितनी अच्छी लड़की हो तुम, जरा रुक जाओ और मेरी टहनियों को सीधा कर दो, देखो कैसे उलझ रही हैं। सारा ने सर झटक कर कहा, तुम्हारी टहनियां सुलझाने से बेहतर कई और काम करने हैं मुझे। यही जवाब उसने पीपल को दिया। आग को भी वो टका सा जवाब देकर आगे बढ़ गई। चश्मे के साथ वो बहुत बदतमीजी से पेश आई। वो बेचारा रात की बारिश की वजह से रेत और पत्तों से अटा पड़ा था। सारा का जवाब सुनकर बड़बड़ाने लगा, लेकिन तारा ने जवाब न दिया। सारा नाना जान के झोंपड़े में पहुंची तो देखा कि बड़े मियाँ सर्दी से ठिठुर रहे हैं। उनके पास किसी ने ना तो आग की अंगीठी रखी थी और ना उन्हें खाना खिलाया था। सारा ने इन बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान न दिया। नाना जान को भी इसी से मिलकर खुशी नहीं हुई। सच तो ये है कि बड़े मियाँ ने सारा को देखकर जल्दी जल्दी अपनी हर चीज छुपा दी थी ताकि वो झपट ना ले। अब सारा थी बड़ी बेसब्र। उसने नाना का हाल पूछा ना अहवाल। आते ही तोहफे का तकाजा करने लगी। आपने तारा को सोने का बाजू बन दिया। मैं उससे बड़ी हूँ, वो मुझे मिलना चाहिए था। बड़े मियाँ भी कुछ कम ना थे। वो बोले, तारा पहले मुझसे मिलने आई थी, अब मुझे क्या मालूम कि अगले रोज तुम भी चली आओगी। सारा गुस्से से रो रही थी, चिल्ला रही थी। आन के आन में उसने नाना की झोंपड़ी का सारा सामान उलट पुलट कर दिया था। वो कोनों खुदरों में हाथ डालकर जेवर तलाश कर रही थी और तो कुछ ना मिला, अलबत्ता एक बिच्छू पर हाथ जा पड़ा। हाय हाय हाय, मैं मरी। बिच्छू ने डंक मार दिया तो वो धाड़ने लगी। बिच्छू के कांटे का दर्द बहुत होता है। वो हाथ पकड़े तड़पती रही, हाय वाय करती, बाहर दौड़ती। नाना को सलाम किया, ना खुदा हाफिज कहा, बस अपने घर की तरफ भागने लगी। नाना जान का हंसी के मारे बुरा हाल था। जितनी हंसी उन्हें उस वक्त आ रही थी शायद जिंदगी भर न आई होगी। जब सारा नजरों से ओझल हो गई तो बड़े मियाँ ने छुपा कर रखा हुआ खाना निकाला और मजे मजे से खाने लगे। सारा घर पहुंचते ही तारा पर बरस पड़ी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मक्कार कहीं की। नाना अब्बा ने बाजूबंद मेरे लिए ही रखा था क्योंकि मैं बड़ी हूँ। क्या नाना अब्बा भी यही कहते थे? तारा ने हैरत से पूछा। फिर बोली, हाँ आपा, आप मुझसे सचमुच बड़ी हैं। लीजिए आप ही ले लें। बाजूबंद आपके बाजू में हो या मेरे बाजू में, एक ही बात है। मैं आपको पहना हुआ देखकर खुश हो लूंगी। ये कहकर उसने सारा को बाजू बंद दे दिया। इस बात को कई हफ्ते गुजर गए। एक रोज खबर आई कि नाना जान की तबीयत ठीक नहीं। तारा ने बड़ी बहन से कहा, हम में से एक को नाना जान की खबर लेने जरूर जाना चाहिए, शायद हम उसके किसी काम आ सकें। सारा ने कंधे झटक कर कहा, तुम जाओ, नाना की लाडली, तुम्हें तो वो बाजू बंद देते हैं। पिछली बार गई थी ना, उल्टा बिच्छू ने काट लिया। मैं भूली तो नहीं और ना भूलूंगी। अब तारा ही को जाना था। वो वक्त जाया किए बगैर चल पड़ी। इस बार आलूचे के दरख्त ने उसे रोका नहीं बल्कि दुआ दी। पीपल ने भी दुआ दी। आग और चश्मे ने भी सफर बगैर कहा। तारा रुके बगैर चलती गई। आलूचे के दरख्त, पीपल, चश्मे और आग ने तारा को बुलाया न था। वो उसके लिए दुआएं मांग रहे थे। जब वो नाना की झोंपड़ी में पहुंची तो देखा कि नाना अब्बा तो भले चंगे हैं। जब नाना और नवासी दूध खताइयाँ खा पी चुके तो बड़े मियाँ उठे और झोंपड़ी की दीवार के पास जाकर कुछ खोदने लगे। तारा हैरान रह गई जब नाना अब्बा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अलग कर रखा। पत्थर के पीछे एक बहुत बड़ा सुराख था, इतना बड़ा कि इसमें पूरा आदमी समा जाए। नाना अब्बा ने सुराख में से एक चरखा निकाला और तारा से कहा,
اس کے متعلق میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے تانبے اور پتل کے کچھ برتن نکالے جن کو وہ لوٹے کہتے تھے۔ یہ لوٹے نہایت خوبصورت تھے اور ان پر خوشنما پھول بنے ہوئے تھے۔ یہ بڑے میاں کی عمر بھر کی کمائی تھی اور ان کی بیوی کی نشانیاں تھیں۔ بڑے میاں کی بیوی جوانی میں مر گئی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر بڑے میاں کچھ اداس ہو گئے، پھر جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کرتے ہوئے بولے، تارا میری بچی، تم ہو بہو اپنی نانی پر گئی ہو، ویسا ہی درد بھرا دل، میٹھے بول، خوبصورت چہرہ۔ اس کی بھویں بالکل تمہاری جیسی تھیں، بڑی بڑی جھیل سی آنکھوں پر آدھے چاند جھکے ہوئے۔ ہاں بیٹی، تم بالکل انہی جیسی ہو۔ یہ چیزیں میں نے تمہاری نانی کو دی تھی، اب تم لے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ میرے لڑاکا بہویں آ جائیں اور سب راز کھل جائے۔ اب جاؤ، خدا حافظ۔ تارا کے منہ سے تو الفاظ نہ نکلتے تھے، پھر بھی اس نے نانا ابا کو خوش کرنے کی خاطر منایا، نانا ابا، آپ نے تو مجھے اتنی چیزیں دے دی ہیں کہ میں اٹھا کر لے جا بھی نہیں سکوں گی۔ ہاں بیٹی، تمہارے لیے اٹھانا مشکل ہے، نانا ابا نے جلدی سے کہا۔ یوں کرو، میری بھینس بھی لیتی جاؤ، یہ چیزیں اس پر لاد دینا، یہ تمہیں اور تمہاری ساری چیزوں کو حفاظت سے لے جائیں گی، اور یہ ویسے بھی تمہارے بہت کام آئے گی۔ اس کا دودھ اتنا اچھا ہے کہ کسی کا نہیں ہوگا، اور مکھن کی تو بات نہ پوچھو۔ نانا جان، بھینسیں میں لے کے تو آپ دودھ کہاں سے پیئیں گے؟ آپ کو بھی تو ضرورت ہوگی۔ بیٹی، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، میری فکر نہ کرو، نانا نے تارا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تارا لدی بھدی گھر واپس چلی گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی دلہن اپنے دلہا کے ساتھ سسرال جا رہی ہو۔ بھینس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اگر چشمہ تارا کو آواز نہ دیتا تو بھینس کبھی نہ روکتی۔ چشمے نے خوش ہو کر کہا، پیاری تارا رانی، مبارک ہو، میں بھی تمہیں تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم اٹھاؤ گی کیوں کر، لیکن میں نے دیکھ لیا کہ تمہارے پاس بھینس ہے، آسانی سے لے جا سکو گی۔ تارا نے چشمے کی طرف دیکھا۔ چشمے کے پار چاندی کے تاروں کا بنا ہوا کپڑا پڑا تھا۔ لے لو تارا، اپنی شادی کے لیے ساڑی بنا لینا۔ چشمے نے کہا، میں یہ کپڑا پہاڑوں سے اٹھا کر لایا ہوں، وہاں پریاں اس کپڑے کو تیار کرتی ہے۔ تارا کو شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس نے چاندی کے تاروں والا کپڑا لپیٹا اور باقی چیزوں کے ساتھ سنبھال کر رکھ لیا۔ بھینس پھر چلنے لگی۔ جو ہی تارا پیپل کے درخت کے قریب پہنچی، کہیں سے باریک سی آواز سنائی دی۔ تارا نے فوراً نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہاں اسی شاخ پر جس کو تارا نے اپنی چنری پھاڑ کر باندھا تھا، چنری کے چیتھرے کی جگہ موٹے موٹے سچے موتیوں کا ہار لٹک رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے تارا، پیپل نے کہا۔ میں نے یہ ہار ایک شہزادے کی پگڑی سے اتار لیا تھا جب وہ میرے سائے تلے آ کر ٹھہرا تھا۔ تارا، میرا ناچیز تحفہ قبول کر لو۔ تارا نے موتیوں کا ہار اپنے گلے میں پہن لیا اور خوشی خوشی روانہ ہو گئی۔ اتنی تیز مت چلو تارا بیٹی، اتنا تیز چلنا ٹھیک نہیں، آگ نے کہا۔ لگتا ہے تمہیں سخت بھوک لگی ہے، دیکھو میں نے تمہارے لیے میٹھی روٹی تیار کی ہے۔ تارا نے شکریہ کہہ کر میٹھی روٹی لے کر اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ بڑی بہن کے لیے رکھ لیا اور دوسرا ٹکڑا چلتے چلتے کھاتی گئی۔ جب وہ آلوچے کے درخت کے قریب پہنچی تو اس کی ٹہنیاں پکے ہوئے زرد رنگ کے آلوچوں سے بھری ہوئی تھی۔ لے لو، جتنے دل چاہے لے لو، یہ تمہارا انعام ہے، تمہیں نے تو میری الجھی ہوئی ٹہنیاں سواری تھی۔ تارا نے آلوچوں سے اپنی جھولی بھری، کچھ خود کھائے اور کچھ اپنی آپا سارا کے لیے رکھ لیے۔ جب تارا اپنے گھر پہنچی تو سارا کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اتنی ساری چیزیں لے کر بھی وہ خوش نہ تھی۔ تارا کو دیکھتے ہی لال پیلی ہو کر بولی، آ گئی آخر، آپا، پیاری آپا، آج اگر تم ابا کے پاس جاتی تو وہ تمہیں بہت کچھ دیتے جیسے مجھے دیا ہے۔ ضرور، میں ضرور نانا ابا کے پاس جاؤں گی، سارا نے جواب دیا، اور تم سے کہیں زیادہ چیزیں لے کر آؤں گی، پھر تمہیں جلاؤں گی۔ سارا نے ساری رات کانٹوں پر کاٹی اور اگلے دن صبح سویرے نانا کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ہی جب سارا آلوچے کے درخت کے نیچے سے گزر رہی تھی تو درخت نے اس کا مذاق اڑایا۔ چٹک آگ کے پاس سے گزری تو آگ ہنسی، وہ بھی اس کی ہنسی اڑا رہی تھی۔ سارا ان چیزوں کی طرف کیا دھیان دیتی؟ چشمہ، پیپل، آگ، آلوچہ جو بھی کہیں کہتے رہے، سارا کی بلا سے اس کو ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح جلدی سے نانا کے گھر پہنچ جائے۔ نانا ابا پہلے کی طرح بغیر آگ کے سردی میں ٹھٹر رہے تھے۔ سارا جاتے ہی چیخی، میں اپنا حصہ لینے آئی ہوں۔ کیسا حصہ بیٹی؟ بڑے میاں نے داڑھی کھجاتے ہوئے پوچھا۔
زیادہ نہ صحیح، اتنی چیزیں تو ضرور لوں گی جتنی آپ نے سارا کو دی ہیں، لیے بغیر نہیں ٹلوں گی، ہرگز نہیں جاؤں گی۔ سارا نانا ابا کے پیچھے پڑ گئی۔ یا تو تم خواب دیکھ رہی ہو یا میں دیکھ رہا ہوں، بولو مجھ جیسے بڈھے کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا جو لوگوں میں بانٹتا پھروں؟ میرے لیے تو اتنا ہی بہت ہے کہ میری بد مزاج بہویں مجھے کھانا دے دیتی ہیں اور میں پیٹ بھر لیتا ہوں۔ بڑے میاں ابھی بول ہی رہے تھے کہ بہویں اور بیٹے بھی آ گئے۔ لو بھائی، اپنے آپ ہی ہاتھ آ گئی۔ ایک ماموں گرج کر سارا کی طرف لپٹا، دوسرے نے سارا کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، ابا کی بھینس بھی ہانک کر لے گئی اور نہ جانے کیا کیا اس پر لاد کر لے گئی، کمبخت چوٹی۔ بڑی ممانی پنجے جھاڑ کر سارا کے پیچھے پڑ گئی اور 2-3 چماٹے جڑ دیے۔ لٹیرن کہیں کی، دوسری ممانی گھونسے اور 2 ہتھے برساتے ہوئے بولی، اسی چھوکری نے تمہیں کل لوٹا تھا نا ابا جان؟ سب ایک زبان ہو کر بڑے میاں سے پوچھ رہے تھے اور بڑے میاں گھبراہٹ میں ہاں ہاں کہے جا رہے تھے۔ مگر ابا جان، اسے آپ کی چیزوں کا پتہ کیسے چلا کہ کہاں چھپا رکھی ہیں آپ نے؟ بڑے بیٹے نے سارا کی طرف گھورتے ہوئے پوچھا اور سارا خوف کے مارے پڑے کھسکنے لگی۔ بڑے میاں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے میری آنکھ لگ گئی تھی، بھوک کی وجہ سے اکثر اونگ جاتا ہوں۔ اب پھر لوٹنے کے لیے آئی ہے، اب کیا لے گی؟ اللہ ماری، سب نے چرا کر لے گئی، ہائے تجھے خدا سمجھے۔ ماں نے چیختی چلاتی اسے پیٹنے کو دوڑی۔ انہوں نے ڈری سہمی سارا کو پکڑ لیا، دھکے دے کر جھونپڑی سے باہر نکالا اور پھر چوٹی پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی جنگل میں چھوڑ آئی۔ سارا روتی دہاڑتی جان چھڑا کر بھاگی۔ انہوں نے سارا کے پتھر اور آلو بخارے مارنے شروع کر دیے۔ سارا کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، جسم پر جگہ جگہ خراشیں لگی ہوئی، جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، سانسیں پھولی ہوئی، وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ جان تو بچ گئی مگر اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ صبح سے ایک کھیل تک اس کے منہ میں اڑ کر نہیں گیا تھا۔ وہ روتی جاتی اور کہتی جاتی، کوئی بات نہیں، آگ مجھے میٹھی روٹی ضرور دے گی، پیپل کا درخت سچے موتیوں کا ہار دے گا، آلوچے کا درخت میٹھے میٹھے آلوچے دے گا، اور چشمہ چاندی کا نہیں سونے کے تاروں کا کپڑا دے گا۔ تارا کو تو چاندی کے تاروں کا بنا ہوا تھا۔ سارا ہر ایک کے پاس رکی، لیکن کسی نے جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا۔ جب وہ چشمے کے پاس پہنچی تو وہاں چاندی کی بجائے بے شک سونے کے تاروں والا سنہری کپڑا پھیلا ہوا تھا۔ سارا جو ہی کپڑا لینے کے لیے آگے کو جھکی، اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ گہرے پانی میں گر گئی، اور چشمہ جو برے بھلے کو خوب پہنچاتا تھا سارا کو اپنے ساتھ لے کر بہا لے گیا۔ وہ بہتا گیا یہاں تک کہ وہ دریا تک پہنچ گیا۔ دریا مال سے لدے ہوئے جہازوں اور کشتیوں کے ساتھ سارا کو بھی بہا لے گیا اور جا کر سمندر میں ڈال دیا۔ اس نے سمندر سے کہا، اے بزرگ سمندر، یہ نذرانہ اس چشمے کی طرف سے ہے جو کشمیر کی پہاڑیوں میں بہتا ہے، اسے قبول کر۔